پھر سب ماہ ذی الحج کا دوسرا عشرہ ہے، اور اسی عشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہر امتی کی زبان پر ہے، ہر امتی جانتا ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں ارشاد فرمائیے کہ یہ کس مقام پر فرمایا، اور اس روایت کا مفہوم کیا ہے، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی المرتضیٰ کی جو فضیلت ہے وہ کس قدر اجاگر ہوتی ہے، اور اس حکم کی اہمیت کیا ہے تاریخ اسلام کے اندر؟ دیکھیں شاہ صاحب، یہ میرا خیال ہے کہ غدیر خم کے موقع پر جی یہ حضور کا فرمان ہے۔ جب حج سے آپ واپس آئے ہیں نا، جی تو حج سے واپسی پر ایک مقام ہے، غدیر کا ایک مقام ہے۔ اس جگہ پہ آپ کے ساتھ تمام عظیم ایک کثیر تعداد تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ تو وہاں آپ نے ایک خطاب فرمایا، تو اس خطاب میں کرتے ہوئے بعض میں ویسے جو بات پڑھتا نہیں وہ میں کرتا بھی نہیں، مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے، سنی سنائی بات ویسے بھی نہیں کرنی بالکل چاہیے، لیکن جو میں نے پڑھا میں وہی بات کروں گا اس پلیٹ فارم پہ۔ تو اس جگہ پہ غدیر قوم کے موقع پر آپ نے اپنی گفتگو کرتے ہوئے سرکار نے اور اپنا خطبہ فرماتے ہوئے تو آپ نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا، سبحان اللہ، اور ہاتھ پکڑ کے آپ نے اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ سبحان اللہ، یہ جملہ ہے فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے، آپ جانتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ مولا کا کوئی ایک معنی نہیں بنتا ہے، بالکل اس کے بے شمار معنی بنتے ہیں۔ اس کا معنی مددگار لے لیں، اس کا معنی دوست لے لیں، اس کا معنی قریب کا لے لیں، بے شمار اس کے معنی بنتے ہیں۔ تو جو بھی معنی لے لیں، جو بھی معنی لے لیں، اس کا معنی کوئی حاکم تو ہے نہیں ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سبحان اللہ، یہ ایک آپ کا اعزاز ہے۔ اس میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی ہیں، بے شمار جید صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت ہے۔ تو صرف حضور بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح مجھے اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ علی کو بھی ایک اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شمار مواقع تھے۔ تو یہ ایک روایت ہے، کہ حضور کا خطاب ہے، اور پھر آپ نے یہیں اسی غدیر خم کے موقع پر ہی آپ نے جو دوسری بات کہی کہ میں آپ کو دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک میں اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں، اور دوسری میں اپنی آل دے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کی کتاب جو ہے اس کو بھی آپ نے مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ دوسری میری آل ہے، آپ نے اس سے بھی محبت کرنی ہے۔ اب دیکھیں، سرکار، قرآن بھی سرکار کی زبان سے نکلا ہے، اور حدیث بھی سرکار کی زبان سے نکلی۔ بے شک، وہ حدیث زبان سے ہو، وہ حضور کے عمل سے ہو، یا حضور کے سامنے ہو، جو بھی ہو۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ جتنا ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں اسی طرح ہم حضور کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی، سیم ہے۔ تو جب حضور کی زبان سے نکل گیا کہ جس طرح، اور پھر وہ موسیٰ اور ہارون کی مثال بھی بالکل حضور نے فرمائی کہ علی کا مقام اس طرح ہے جس طرح ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا تھا، میرے ساتھ یعنی علی اس طرح ہے۔ تو مولا کائنات کا یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک مقام ہے۔ پھر کس آپ کے اعزاز کی بات کریں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا نکاح حضور نے مولا کائنات سے فرمایا ہے، جو ایک جنتی اور تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو ہم اپنے آپ یقیناً، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم جنت البقیع میں جائیں، ہم سرکار کی بارگاہ سے گزریں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم نظریں اٹھا کے دیکھ سکیں، ہماری نظریں بھی اس قابل نہیں ہیں بے شک، کہ ہم ادھر چہرہ کریں، ہم نظریں کریں۔ شرمندگی ہے کہ ہم کتنا سرکار کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ وہ غدیر قوم ہے شاہ صاحب کے اس موقع پر آپ نے
اس فرمان کو فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ ایک شان تھی اور ایک عظمت تھی، اور اسی ماہ مقدس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان کو بیان فرمایا تھا۔ اور دوسری جو قابل ذکر بات ہے کہ سرکار نے اسی مقام پر یہیں پر فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کے اندر آگے جا کر یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے پاس یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو تم نے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ باقاعدہ تنبیہ کی جاتی رہی، اور اس کے بعد جب یہ فرمان ہم سامنے رکھتے ہیں، اور حضرت علی کا جو دور ہے اور اسی طرح حضرت امام حسن و حسین کا جو دور ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ نگاہ نبوت اس وقت وہ منظر دیکھ رہی تھی کہ کس طرح ان کے سامنے فتنے آئیں گے اور لوگ کس طرح ان کو تکالیف پہنچائیں گے۔ حضرت علی کا جو دور خلافت ہے اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے افراد رہے کہ جنہوں نے حضرت علی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور یہی وجہ بنی کہ بہت ساری جو غلط فہمیوں کی بنیاد پر جنگیں بھی دو تین ہوئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن کا جو دور ہے، تو آپ کا جب جنازہ تھا، آپ کو جب قبر کے اندر اتارا جا رہا تھا، تو اس وقت مروان نے یہ جملے کہے تھے کہ جتنے ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے ہیں، اگر پہاڑ کے اوپر ڈھائے جاتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کس طرح انہوں نے تکالیف برداشت کی۔ علامہ صاحب، کچھ ہمارے پاس جو سوالات موجود ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ محمد حامد صاحب ہیں، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں، ایج تقریباً 30 سال ہو چکی ہے، تو کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں میرے بھائی، آپ کوشش جاری رکھیں، ہر چیز کا ٹائم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں، نماز پابندی سے پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور سورۃ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں تو اس کو 21 دفعہ پڑھیں، سورۃ الحاکم التکاثر 21 مرتبہ پڑھ کے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے آپ دعا کریں اللہ کے حضور میں کہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں۔ یہ چند دن پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دیں انشاءاللہ العزیز۔ محترم، یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے اور پڑھنے کے لیے جو آپ کو تلقینات کی گئی ہیں، آپ ان کو پڑھیے، ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ پھر صاحب بشارت صاحب ہیں، دبئی میں ہیں، بچہ کہتے ہیں ان کا جو ہے نوجوان ہو چکا ہے لیکن نافرمان ہے اور بگڑتا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے کچھ بتائیں، کوئی طریقہ کار کہ کیا اس کے لیے کیا جائے، کیا پڑھا جائے، کس طرح اس کو سیدھے راستے پر لایا جائے۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ نے اس کو بچپن سے ہی کنٹرول کرنا تھا۔ اصل میں ماں باپ اتنی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اولاد کے لیے، بعض دفعہ وہ نقصان میں چلی جاتی ہیں۔ جائز ضروریات اولاد کی ٹھیک ہیں، ان کا حق ہے، لیکن ہم تجاوز کر جاتے ہیں، تو تجاوز جو ہے نا وہ پھر نقصان میں جاتا ہے۔ خیر ہے، آپ اس طرح کریں کہ آپ اس کا رخ موڑیں تھوڑا سا دین کی طرف،